سامعین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور مفکر اسلام کے ایک بااعتماد ساتھی اہل سنت کے جید عالم دین حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے تھے۔ پہلے یہ ہمارے لیے فائدہ ہو گیا اور ایک خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور ایسے ایسے نکات آپ نے بیان فرمائے کہ اس سے پہلے نہیں سنے تھے۔ سامعین کرام، حسنی حسینی شہزادے حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بیان فرما چکے ہیں۔ اب حسنی شہزادے حضور مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی جو ہمارے پیر و مرشد آقا ہیں، انشاءاللہ اپنا خطاب تقریر ہمیں سنائیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے دل اسے کس طرح قبول کرتے ہیں۔ پھر اسوائے حسین کی تشنا ہے کائنات، وہ عزم حق وہ سہولت ایمان چاہیے، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق نواز دیدہ بیدار چاہیے۔ آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے آقا پیر و مرشد حضرت مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی کو۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خطاب دل نواز سے ہمیں نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام، علماء اہل سنت۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو ادھر سامنے میری تشریف ہے. حضرات، جو مسئلہ رات کو زیر گفتگو رہا ہے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو شہر قسطنطنیہ پر رومنوں کے دارالخلافے پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یزید اس قافلہ غازیان کا سالار تھا، انچارج تھا، جنہوں نے پہلی مرتبہ حملہ کیا تھا، تو اس لیے بقول نبی پاک علیہ السلام کے وہ بخشا ہوا ہے. اس کو آپ قواعد کے مطابق اگر ترتیب دیں تو اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں یہ دلیل مقدماتین پر مشتمل ہے. ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے. صغرا یہ ہے کہ یزید اس لشکر کا سالار تھا جس نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا تھا، اور کبرا یہ ہے کہ جو بھی لشکر سرکار کی امت کا پہلی مرتبہ شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. صغرا یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوذر نے کلمہ پڑھا ہے. یہ صغرا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے. سرکار من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اکثر و بیشتر یہ آتا ہے جملہ لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں آتا. تو لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھا. نہیں، پہلے کلمے کا نام لا الہ الا اللہ تھا. جیسا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس سارے کا نام ثنا ہے نا. اس طرح پہلے کلمے شریف کا نام لا الہ الا اللہ تھا. اس سے مراد پہلا کلمہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنتی ہے. صغرا کیا ہے؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا. کبرا کیا ہے؟ جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے. سمجھا کی بات؟ یعنی جس کا فیصلہ کرنا ہے وہ صغرا ہے، اور جس قاعدے کو فیصلے کے لیے استعمال کرنا اس کا نام کبرا ہے. انگریزی میں صغرے کو کہتے ہیں مائنر پریمس اور کبرے کو کہتے ہیں میجر پریمس.
آپ یوں کہیں کہ یزید اس لشکر کا سالار تھا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور جس کسی نے بھی قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ مائنر پریمز ہے، دوسرا میجر پریمز ہے، اور درمیان میں اس کا نام ہے مڈل ٹرم۔ مائنر ٹرم، میجر ٹرم، مڈل ٹرم، دو مرتبہ جو لفظ آئے بار بار جس کا تکرار ہو وہ مڈل ٹرم ہے۔ آپ مڈل ٹرم کو بیچ میں سے حذف کر دیں گے، نتیجہ باقی رہ جائے گا۔ یزید نے پہلا حملہ قسطنطنیہ پر کیا، اور ہر وہ شخص جو پہلے حملے میں شریک ہوا وہ بخشا گیا۔ تو پہلا حملہ ان کو بیچ میں سے نکالیں، قسطنطنیہ پر پہلا حملہ، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ یزید بخشا ہوا۔ اور زیادہ آسان طریقے سے، جس وقت کوئی دلیل دو مقدموں سے مرکب ہو، اس سے کوئی تیسرا نتیجہ نکلے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قاعدے کے مطابق منطق کی ایک شکل ہو سکتی ہے 4 شکلوں میں سے۔ ان میں سے یہ پہلی شکل ہے کہ یزید نے پہلے حملے میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے میں شرکت کی، اور ہر وہ شخص جو پہلا حملہ قسطنطنیہ میں شریک ہوا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو آپ مائنر ٹرم، میجر ٹرم، مڈل ٹرم، مائنر ٹرم کو بھی رہنے دیں، میجر ٹرم کو بھی رہنے دیں، مڈل ٹرم کو بیچ میں سے حذف کریں، تو کیا نتیجہ رہ جائے گا؟ یزید بخشا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ یہ قاعدہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اس قاعدے کو کبھی آپ کے سامنے کوئی استعمال کرنے والا استعمال کرے گا، لیکن آپ کو اس کا توڑ پتہ ہونا چاہیے۔ توڑ کیا ہے؟ جس وقت کوئی دلیل دو مقدموں سے مرکب ہوتی ہو، تھوڑی سی تقریر مشکل ہوگی، لیکن سمجھائے بغیر میں انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بے چینی آپ دور کر دیں۔ اے ٹوڑا زید کھادا ہے، جیڑا اے ٹوڑا کھادا پیٹا درد ضرور ہو سی، زید نے پیٹا درد ضرور ہو سی۔ ان گل سمجھ آئی؟ اے ٹوڑا جڑا کھایا اسے پیٹا درد ضرور ہو سی، اے ٹوڑا زید نے کھادا ہے۔ ہاں، دو بار کیڑی گل آئی ہے؟ ٹوڑا کھایا۔ اور مائنر ٹرم دو تے میجر ٹرم دو اکٹھیاں رہ گئی ہیں۔ ہن کیا نتیجہ ہے کہ زید نے پیٹا درد ہو سی، زید اے ٹوڑا کھادا ہے، جیڑا ہے ٹوڑا کھا سے پیٹا درد ہو سی۔ ہوں نتیجہ کرنا چاہو، زید کی رہن دیو نا، تو درد کی رہن دیو، ٹوڑا جا دو باری کڈ چھڑو، باقی کیا رہی گئی سی؟ زیادہ پیٹا درد ہے۔ ایسی دلیل جو دو مقدمات سے مرکب ہو، میجر پریمس سے اور مائنر پریمس سے، دو باتیں جو پوری معنی دیتی ہیں، ان کو اکٹھا کریں تو تیسری بات سامنے آ جائے، اس کو کہتے ہیں نتیجہ منطقیہ۔ جو تیسری بات سامنے آ گئی جو آپ کو معلوم نہیں تھی، یہ معلوم نہیں تھا کہ یزید جنتی ہے، یہ جب حدیث آپ کے سامنے آئی کہ جو بھی یزید نے قسطنطنیہ پر پہلے حملے میں شرکت کی، اور جو پہلے حملے میں شرکت کرے وہ بخشا ہوا ہے، آپ کے پہلے علم میں نہیں تھا کہ یزید بخشا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے دونوں مقدمات کو ترتیب دیا، مڈل ٹرم کو حذف کر دیا، تو اس کا نتیجہ رہ گیا یزید جنتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی جنت میں جانے والا ہے۔ آپ کو بڑی اچھی طرح سے بات اس لیے تو سمجھ آ گئی ہے، جس وقت کوئی دلیل دو مقدموں سے مرکب ہو، ترتیب پا کے بنے، اور ایک تیسرا نتیجہ سامنے آ جائے، اس وقت صحت دلیل کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ان دونوں مقدموں کے سچا ہونے پر۔ ان کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، صغرے کے اندر جو بات بیان کی گئی یہ بھی سچی ہو، جو کبرے کے اندر بیان کی گئی ہے یہ بھی سچی ہو، تو پھر جناب وہ دلیل صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی مقدمہ جھوٹا نکلا ہے تو دلیل کا بیڑا غرق ہے۔ اور اس بنیاد پر یزید کو جنتی کہا جاتا ہے، نہ صغرا صحیح ہے نہ کبرا صحیح ہے۔ رات کو آپ کے سامنے اس مسئلے کو ہم نے چھیڑا ہے کہ یزید نے اس لشکر میں شرکت کی تھی، جی، بلکہ کبرے کو ہم نے چھیڑا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسرا مغفور لہم، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔
اس کو ہم نے آپ کے سامنے علم حدیث کے ترازو پر تول کے آپ کو دیا کہ یہ حدیث بوگس ہے، حدیث منکر ہے، یہ قابل احتجاج ہی نہیں، یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں، کہیں پیش نہیں ہو سکتی. پر یہ اب اس کو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ رات 1 گھنٹہ کو 15 منٹ میں نے اس پر گفتگو کی ہے. وہ آپ کے سامنے ریل ہے، وہ لے کے آپ مطالعہ کریں، دیکھیں یہ بات ثابت ہوتی کہ نہیں. اور سب کتابی ریکارڈ کے زبان سے میں نے اس کو پیش کیا ہے، اپنے ذاتی جذبات اور احساسات کو استعمال نہیں کیا، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں نے پارشل بن کے، باعث بن کے، ایک دھڑے کا آدمی بن کے میں نے بات نہیں کی. میں نے امپارشل کی حیثیت سے بات کی ہے اور آپ کے سامنے دلائل سے ثابت کر دیا ہے. یہ جو بیان کیا نا کہ وہ دلیل کے قابل نہیں ہے، یہ کبرے کا حصہ ہے. یعنی جو فیصلہ کرنے میں مددگار ہے نا، جو قاعدہ بطور قاعدے کے استعمال ہوتا ہے نا، قاعدہ وہ ہوتا ہے جو بہت ساروں کا فیصلہ کرے. جو ایک بات ہوتی ہے وہ ایک بات ہے، اس کا نام ہے صغرا. ایک بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کلیہ جو پیش کرتے نا، اس کا نام کبرا ہے. سمجھو، جیسے جیومیٹری کے آپ مسئلے تیار کرتے ہیں، پھر جتنی بھی شکلیں اس نوعیت کی بنے پھر آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں. ہر شکل کا آپ بعد میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صغریات ہیں. جو قاعدہ آپ نے تیار کیا وہ کبرا ہے. سمجھ آئیے، میجر اور پرائمز اور مائنر پرائمز کی بات سمجھ آئیے. جب وہ دونوں اس سے صحیح ثابت ہو جائیں تو پھر جو اس سے دلیل بنتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن سمجھو پی جڑیاں اٹاں تے سیمنٹ لائی تے کندھ چاڑو تے اپر گجی چھت پاؤ، یہ سیمنٹ بھی بوگس نکلی تے اٹاں بھی پوسیاں نکلی چنو، اب چھت کیسے پر پاس ہو؟ چھت تاں کھڑا ہو سی جو پھر کوئی سارا مٹیریل سارا ٹھیک ہو سی. دلیل کا مٹیریل صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں فارمل ویلیڈیٹی، میٹیریل ویلیڈیٹی. یہ لاجک کی زبان ہے. مشکل یہ بھی بڑی ہے کہ انگریزی پڑھنے والوں نے بھی ایسا ظلم کیا انگریزی کے ساتھ، آتی جاتی کچھ نہیں، صرف بول لینے کو کہتے. جانتے ہیں میں ایک مدت تک ایم اے کلاسز کے امتحان لیتا رہا ہوں، یونیورسٹی کے پیپر میں دیکھتا رہا اردو زبان کے. فیل ہونے والوں میں اکثر اعلی زبان کی تعداد ہوتی تھی. اعلی زبان جو تھے وہ زبان نہیں جانتے تھے، رسماً بول لیتے تھے. یہ کنونشنلی بول لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کیوں بولتے، پیچھے سے یوں ہی چلی جاتی ہے. یہ وہ اصول ہے. تو اس جگہ فارمل ویلیڈیٹی اس کو کہتے ہیں. یزید لشکر لے کے گیا تھا اور ہر وہ شخص جو پہلے لشکر میں شریک ہوا وہ بخشا ہوا ہے. اس کا نام ہے فارمل ویلیڈیٹی. میٹیریل ویلیڈیٹی کس کو کہتے ہیں کہ کیا اس کا جانا سچا ہے؟ اگر اس میں سچائی نہیں ہے تو فارمل ویلیڈیٹی ہے لیکن میٹیریل ویلیڈیٹی نہیں ہے. یعنی صحت سوری ہے، صحت مادی نہیں ہے. مٹی نہ بندہ کھڑا کیتا ہے، یہ صحت سوری ہے، فارمل ویلیڈیٹی ہے. وچ روح کوئی نہیں، نہ کدھے روح پیا ہے تو نہ کدھے نکلے آئے. سمجھو، تو یہ میٹیریل ویلیڈیٹی ہے کہ سچ مچ بندے کے اندر وہ حقیقت نہیں ہے جس کی وجہ سے بندے کو بندہ کہتے ہیں. اب یہ دونوں دلیلیں ہم نے سامنے رکھنی ہیں کہ کیا یزید کا وہاں جانا ثابت ہے، اس لشکر کی قیادت ثابت ہے. اور پھر یہ بات پہلے میں ثابت کر چکا ہوں کہ جس حدیث کے ذریعے سے اس لشکر کو جنتی کہا جاتا ہے جو پہلی مرتبہ حملہ کرے، اس حدیث کی حدیثی حیثیت کچھ نہیں ہے. اور فن کے روح سے جس سے 2 دونے 4 ہوتے ہیں، 4.25 کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح میں نے علم حدیث کے قوانین کے مطابق رات کو ثابت کر کے چھوڑا ہے. اور وہ دوستوں تک بھی جائے گی، 2 دشمنوں تک بھی، اور ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پہلے بھی جا چکی ہے. اس کا جواب کوئی نہیں لا سکا، نہ کسی کی توفیق ہے. گندگی کو خوشبو ثابت کرنے والا ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. یزید ایک گندگی کا نام ہے، اس کے اندر خوشبو ثابت کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوگا. وہ گبریلوں کی برادری کا ہوگا. ڈھونڈے سے پوچھا وہ کہتا گوبر جیسی خوشبودار چیز کوئی نہیں ہے. تو یزید کو جس نے خوشبودار کہا ہے اس نے گندگی کو خوشبودار ثابت کرنے کی ناپاک ٹھائی کی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا. یہ بات رات کو سمجھ آ گئی ہے نا. اس کا نام ہے کبرا، جس کے ذریعے سے آپ نے جنتیوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا وہ بخشا ہوا. یہ تھا نا کبرا. رات کو ہم نے اس کا تیا پانچہ کر کے چھوڑ دیا. اب رہ جاتی ہے بات سغرا. یزید گیا ہے. اب یزید گیا ہے یہ ایک تاریخی بات ہے. پہلی بات حدیث سے تعلق رکھتی ہے، دوسرے کی نیچر تاریخی قسم کی ہے.
سمجھو، یعنی کبرا از قسم حدیث تھا جو ثابت نہیں ہو سکا، اور صغرا از قسم تاریخ ہے. تاریخ کو پتہ ہے ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہوں تو کدے آخا تو اسی کو بندہ زمیندار آگ سے میں شروع تو پنڈی نہ رہنے والا ہوں. اب وہ کتنا عرصہ ہے 500-600 برس ہو، وہ جہاں 150 سال نہیں ہوا پنڈی کی بنیا تو وہ گئی کو تھا پنڈی رہنے والا سے. اگر آپ زمیندار، میں تو ایک زمیندار قسم کا سید ہوں، میں 8 گاؤں میں مالک ہوں، اللہ کا فضل ہے، اور اچھا مالک ہوں. میرے علاقے کے لوگ اس وقت یہاں اس مجلس میں موجود ہیں جو جانتے ہیں. زمین کا جھگڑا پڑ جائے رقبے کا کہ کتنی ہے، کیا کرتے ہیں اس پر جو آپ کا ہوتا ہے شجرہ عکس کشتوار، جس کو لٹھا کہتے ہو، شجرہ عکس کشتوار پر کنو کانڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس طرف سے اتنا لمبا ہے، یہاں سے اتنا ٹیڑھا ہے، آگے پھر اتنا لمبا ہے، پھر اس سے آگے ٹیڑھا، پھر وہ سب پیمائش نکالے، ادھر سے بھی پوری کریں، حدود ضربے سے پوری کریں کہ مشرق میں کون سی زمین ہے، مغرب میں کون سی زمین ہے، شمال میں کون سی ہے، جنوب میں کون سی ہے. تو چاروں طرف سے پورے کریں تو پھر رقبہ ٹھیک نکلتا ہے. اگر کسی طرف سے وہ آپ کروں کان کی خلاف ورزی کریں تو رقبہ پھر صحیح نہیں نکال سکتے. تاریخ کا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے جس وقت یہ کام ہوا کون کون سے آدمی مسلمہ طور پر اس کے ساتھ تھے. اس کے بارے میں ایک یادگاری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں موجود تھے کہ جس میں یزید گیا تھا. اگر اس کی تاریخ پتہ چل جائے کہ وہ سن 52-53 ہے، اور تاریخ 2-4 کتابیں نہیں 10 کتابیں نہیں، سارا عالم اسلام بول کے کہے کہ پہلا حملہ قسطنطنیہ پر سن 48 میں ہوا ہے، اور اس کے جو انچارج تھے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے یا کوئی اور صحابی تھے. تو سن 48 میں اس لشکر کا انچارج تاریخ بتا دے کوئی اور شخص تھا. پہلا حملہ سن 48 میں ہوا ہے. اب جناب وہ کوئی کہے جی سن 48 میں یزید ہی تھا، تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ایوب انصاری اس لڑائی میں شہید ہوئے، اور ان کا جو اس کا قلعہ ہے قسطنطنیہ کا، اس کی دیوار کے ساتھ ان کا مزار بنا ہوا ہے، اور آج تک لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب بارش ترکیہ میں نہ ہو تو پھر اس کے پاس جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لوگ تبرک کے لیے جاتے ہیں. وہاں ان کا روضہ شریف بنا ہوا ہے، ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے، ایوب انصاری لکھا ہوا ہے، اور 1.5 دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ کون سے سن میں، سن 52 میں. اگر پہلا حملہ ہوا ہو سن 48 میں اور ان کا سن وفات ہو 52 میں، تو یزید کا جس لشکر میں جانا ثابت ہو وہ سن 52 ہو، تو پھر پہلا حملہ کس طرح ہوگا؟ سمجھا کہ سمجھ آ رہی ہے بات پچھلی بات یاد رکھیں گے تو آگے چلے گی. پہلا جو مسئلہ تھا کبرا، جو فیصلہ کرنے کے لیے کلیہ تھا، وہ از قسم حدیث تھا. تو اس دلیل کے 2 جزو ہیں، ایک حدیثی اور دوسرا تاریخی. حدیث کو حدیث کے پیمانے پر پرکھا ہے، تاریخ کو تاریخ کے پیمانے پر پرکھا ہے. کیوں پیر بابا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب جس وقت ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ پہلا حملہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے، اس وقت ہمیں ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا کہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے. اب ان کتابوں کے صفحات اصل عبارتیں میرے پاس نوٹڈ ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ میرا بکسہ چھوٹا تھا تو پھر بہت ساری کتابیں مجھے چھوڑ کے آنا پڑی، ان کے صفحات میں نقل کر کے لے آیا ہوں، لیکن ان کی صحت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، خدا اس کے رسول کو فضل سے. اگر لفظ کی غلطی نکلے، عبارت کی غلطی نکلے، ترجمہ تفسیر کی غلطی نکلے، خدا اس کے رسول کے فضل سے میں ذمہ دار. اب اس پر ریکارڈ پیش کرتے ہیں کہ جناب پہلا حملہ ہوا کب ہے. پھر اس پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا ہے. اگر پہلا حملہ سن 48 میں ہوا ہو، وصال حضرت ایوب انصاری کا سن 52 میں ہوا ہو، تو پھر
جس طرح مرزا جی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں میں یزید صاحب کو بھی تلاش ہی کرتے پھریں گے. سمجھا کہ یہ بات کی نہیں؟ اب بات کے جو بنیادی اصول ہیں تاریخ کو پرکھنے کے کہ اس زمانے میں بادشاہ کون تھا, اس زمانے میں ضلع کون کون سے تھے, اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ کون تھا, یہ تاریخی شواہد کو جس سے کرو کان آپ کو فیصلہ کرتے ہیں نا کہ شمال کی طرف کون سا ہے, جنوب کی طرف کون سا ہے, مشرق کون ہے, مغرب میں کون ہے, کرو کان کیسے ہے, لمبائی چوڑائی کتنی ہے, پھر رقبہ نکلے گا. اس طرح آپ کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جس وقت یہ جنگ لڑی گئی ہے اس وقت حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ایوب انصاری کہاں تھے, ان کا وصال کیسے ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت پہلا حملہ ہوا تو پہلے حملے میں نہ یزید ہے نہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے. کیوں بھائی, اچھی طرح بات سمجھ آئے گی. اب میں سنائی میں تو کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے ویسے نہیں کہی تھی, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, سب کے علم میں ہے, سب جانتے ہیں کہ جناب یہ پہلے حملے کا سسٹم کب ترتیب دیا گیا اور اس کی صورتحال کیا تھی. یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ لکھی ہے. کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سن 48 میں حملہ ہوا. یہ الاصابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 54, اس کے اندر عبارت یہ ہے واللہ لا ندری اختاتم الحساب ام کذب الکتاب ام استعجلتم المقدرہ فانا وانتم نعلم انها ستفتح ولكن ليس هذا زمانها. کہتے ہیں سن 48 میں حملہ کیا ہم نے. اس کتاب کا کیا نام لیا ہے؟ الاصابہ فی معرفت الصحابہ, لکھی ہوئی ہے امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری شرح بخاری کا جو مصنف ہے. یہ اس کا جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 54 ہے. کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ سن 48 میں حملہ ہوا اور مسلمان جا کے ان کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو رومن جتنے تھے, چونکہ ان کی اپنی کتاب, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, ان کی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ رومنوں کا یہ قسطنطنیہ فتح ہوگا, اس کا فتح کرنے والے مسلمان ہوں گے. وہ حیرت سے باہر نکل آئے, حیرت سے باہر نکل آئے اور وہ کہتے ہیں واللہ لا ندری اختاتم الحساب ام کذب الکتاب. وہ خدا کی قسم ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کوئی رکا میرے لیے تو مجھے دے دیں. آپ کے لیے ایک اعلان چھوٹا سا. اچھا اعلان ہے, پھر رہنے دیں. گاڑی رکی ہے صرف. اچھا, یہ سلور مرسڈیز, یار اردو بھی لکھا کرو تو پتہ نہیں لکھا کرو, مرسڈ لکھا ہے, سلور مرسڈیز اور سلور فاسٹر, 2 کار, راستہ بند کیا ہوا ہے, برائے مہربانی چیک کریں. اور چیک بھی چکن کے معنی میں لکھا ہوا. وہ ایک مرتبہ دلی ہم لوگ پڑھتے تھے, اخبار میں ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے کسی کی تقریباً 2 گھنٹے ریویو کیا. وہ اردو میں ریویو لکھا جائے تو ریویو 2 مرتبہ یو لکھا جائے, اول میں رے لکھی جاتی ہے. اب اتفاق سے پرنٹنگ میں رے رہ گئی, ہم اس کو را کہتے ہیں, رے آپ کے سمجھانے کے لیے. اب وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے فلاں نے فلاں کی تقریباً 2 گھنٹے یو کیا. جی, وہ رومن جو تھے اپنی کتاب کے ریکارڈ کے مطابق بڑے حیران ہوئے. وہ کہنے لگے واللہ لا ندری اختتم الحساب, کہ تم نے کوئی حساب لگانے میں غلطی کھا دی ہے, ام کذب الکتاب, یا ہماری کتاب نے جھوٹ کہہ دیا ہے, ام استعجلتم المقدر, یا تقدیر کو تم